अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस मोहब्बत से कहानियाँ सुनी और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह से अपनी राय का इज़हार किया, मैं उसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी बहुत सारे ऐसे पैगाम आए कमेंट बॉक्स में जहाँ पर ये लिखा गया कि उन्हें उर्दू से किस कदर लगाव है, किस कदर मोहब्बत है। मैं इस बात को ख़ास तौर पर एक अमन का पैगाम समझते हुए अपने लिए एक बहुत खुश आइंद एक फ़रीज़ा समझती हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने पेश करूँगी वो है मिस्टर चर्चिल, जिसमें आप एक दफ़ा फिर इंसान दोस्ती का, मोहब्बत का पैगाम देखेंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। मिस्टर चर्चिल। सुबह के आसार नमूदार होने को हैं, लेकिन तेज़ हवा का शोर सुनकर मैं सहमा पड़ा हूँ। साउथ लंदन में कौंसिल के बने घरों में से एक घर मेरा है। ये जगह अपने अंदर खुद एक पुरस्रार कहानी है। कौंसिल का हर बासी अपनी कहानी साथ ही लेकर आया है। यहाँ तीसरी दुनिया के मफरूर आकर ठिकाना करते हैं। ये साम्राज्य हुकूमतें इन सियासी पनाहगज़ीनों को भर्ती करते हुए नज़र ना आने वाला पट्टा गले में डाल देती हैं, जिससे मफ़र का कोई रास्ता नहीं। इस रवैये से मुझे एक दोस्त याद आता है जिसने एक मर्तबा गली से बदसूरत भद्दा पिल्ला ज़ख्मी हालत में उठाया था। जब उसके ड्राइंग रूम में सड़ी जिल्द वाले कुत्ते को आज़ादाना घूमते देखकर कोई भी सवाल करता कि यार क्या यही मिला था पालने के लिए, तो वो अपनी रहम दिली की कथा नए सिरे से मगर ज़मान व मकान की तब्दीली के साथ सुनाना शुरू कर देता। ये सब सोचें दिमाग में गर्दिश कर रही हैं, मगर मैं किसी सूरत भी गर्म लिहाफ छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि बाहर की सर्दी का पैगाम खिड़की के शीशों से टकराती यख बस्ता हवाएं मुझे दे रही हैं। मेरे कान एक ख़ास आवाज़ सुनने के आदी हैं, जिसके बाद मुझे कभी वॉल क्लॉक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं लिहाफ में मुंह छुपाए सोच रहा हूँ कि शायद अभी बहुत सुबह है, क्योंकि गली की खामोशी बदस्तूर कायम है। मेरा दिमाग जाग रहा है और जिस्म सो रहा। मैंने जानबूझकर एक टांग हिलाई, फिर उल्टा लेटकर खुद को मज़ीद आराम देने की कोशिश की, लेकिन कान उसी तरह गली की खामोशी पर लगे थे। अचानक गाड़ी के 2 मरतबा स्टार्ट होने की आवाज़ आई और मुझे पता चल गया कि 6 बज गए हैं। ये मिस्टर चर्चिल थे, जो आंधी हो या तूफ़ान 6 बजे घर से निकलते थे। उनकी गाड़ी भी उनकी तरह नेक थी कि मुझ जैसों को जगाने का काम भी उसी के ज़िम्मे था। मिस्टर चर्चिल पोलैंड से यहाँ सियासी पनाह लेके बस गए थे। उनकी बीवी घरों में सफाई का काम करती थी। वो भी मिस्टर चर्चिल की तरह 12 घंटे काम करने की आदी थी। मैं उस वक्त और हैरान रह जाता जब वो रात 8 बजे जॉगिंग सूट पहने गुजरते थे। मैं अपने फूलते हुए जिस्म पर नज़र डाले बगैर झुंझलाकर अगले दिन से वर्जिश का फ़ैसला करता। ये काउंसिल हाउसेस पूरी दुनिया की असल तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे लोग दरबदरी पर मजबूर होते हैं या मजबूर कर दिए जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मिस्टर चर्चिल ने मेरी आमद पर एक खूबसूरत वेलकम कार्ड भेजा था, लेकिन मैं तो उन्हें शुक्रिया तक न कह सका। जब भी गली में सामना होता, वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही तवील मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करते, जिसके जवाब में मुझे मुस्कुराना पड़ता, अगरचे मुझ जैसे सुस्त शख्स के लिए ये भी एक काम था। आज मुझे वर्क परमिट मिल गया था। खुशी की बजाय थोड़ा बोझ ही महसूस हुआ, मगर मैं फिर भी खुश था, गोया मुझे यहाँ की गवर्नमेंट ने काबिल एतबार तो समझा। मैं इकनॉमिक्स में ग्रेजुएट था, सोचा काम भी उसी हवाले से देखा जाए, लेकिन मैं सिवाय मिस्टर चर्चिल के किसी से वाकिफ़ ना था। शाम को गुलदस्ता पकड़े मैं उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर फालतू डाक और बग़ैर इजाज़त दाखिला मना है का बोर्ड आवेज़ा देखकर मैं झिझक सा गया। फूलों के साथ लगे कार्ड पर अपने दोबारा आने की इजाज़त का लिखकर मैं वापस आ गया। दूसरी सुबह जब मैंने अपने दरवाजे पर लगे पोस्ट बॉक्स में झांका, तो वही मखसूस ऑरेंज कलर का लिफाफा जो मुझे मिस्टर चर्चिल की तरफ से खुश आमदीद कहने के लिए मिला था, मैं उसके साथ साथ डिनर का एक दावतनामा भी था। मैं रात को जिस शख्स से मिल रहा था वो मुझे उस सख्त मिजाज और संजीदा चर्चिल से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा। सामने मेज़ पर मशरूबात थे, जिनका तारुफ मिस्टर चर्चिल ने बहुत तफसील से करवाया, 1-2 जिद्दतें भी बताईं। मिस्टर चर्चिल भी आज बहुत मुख्तलिफ और बहुत पहले से जवान लग रहे थे। उनके बच्चे तो नहीं थे, यूं ही लगता था कि घर में हर चीज़ साकिन पड़ी है। माय डियर, क्या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो मुझे एकदम मिस्टर चर्चिल का चेहरा पहले से भी बूढ़ा लगने लगा। तो उन्होंने कहा
کہ ہمیں تو اپنی بھی نوکری کے لالے پڑے ہیں، آپ کو کیا مشورہ دیں؟ میں نے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ تو بہت وقت کے پابند۔ ابھی جملہ نامکمل ہی تھا تو مسٹر چرچل نے کہا، دراصل ہم پرانا مال ہیں، اس لیے ہمیں گوداموں میں پھینکے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں جھانکتے ہوئے وہ کہنے لگے، پہلے کام انسان کرتے تھے، اب ہر کام مشین کے ذریعے ہوتا ہے۔ پہلے ہم 5 لوگ ریلوے کے ٹکٹ آفس میں جاب کرتے تھے، پھر 3 کو نکال دیا گیا۔ ان میں سے ایک نینی بھی تھی نا؟ مسز چرچل نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بلیک تھی۔ جب اس کو نکالا گیا تو اس کے رنگ کے کئی لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ نسلی تعصب ہے، مگر وہ بھول گئے تھے کہ باقی 2 تو گورے تھے جن کو نکالا گیا۔ مسٹر چرچل کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ میں نینی کے ساتھ مل کر احتجاج میں حصہ لینا چاہتا تھا، مگر میں پناہ گزین تھا۔ اپنے نکالے جانے کے خوف سے میں چپ رہا، لیکن نینی کی بے روزگاری کے دنوں میں اس کی بیٹی کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لے کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ مگر مسٹر سلیمان، بھوک کی کڑواہٹ چاکلیٹس کی مٹھاس سے دور نہیں ہو سکتی۔ میں نے متجسس ہو کر کہا، پھر نینی کو دوبارہ جاب ملی؟ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، اس جیسے ہزاروں تھے۔ کس کس کو جاب دوبارہ ملی ہوگی، کہہ نہیں سکتے۔ مسز چرچل بولیں، میں نے ایک فون بوتھ میں نینی کی ایک پکچر دیکھی تھی جس کے نیچے اس کا فون نمبر لکھا تھا۔ معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے، اور یقیناً میرے سمیت سب کا دھیان نینی اور اس کی بیٹی کی طرف تھا۔ مسٹر چرچل ایک مرتبہ پھر اپنا گلاس تیار کرنے لگے، لیکن وہ نینی کا دکھ اس طرح شاید کم کرنا چاہتے تھے۔ اس خاموشی میں ایک چھناکے دار آواز گونجی، جو شاید مسٹر چرچل کی تھی، مگر نہیں، یہ تو کسی انقلابی لیڈر کی آواز لگ رہی ہے۔ شاید مسٹر چرچل کے اندر چپ کے گہرے سمندر میں طغیانی آ گئی تھی، جسے کناروں کو توڑ کر ہر صورت باہر نکلنا تھا۔ اب ہم ہزاروں مل کر ایک طاقت بنیں گے اور اپنی پامالی نہیں سہیں گے۔ وہ اب مجھ جیسے باقی ماندہ ہزاروں کو بھی نینی کی طرح برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مسز چرچل، جو اونچی آواز کی بالکل عادی نہیں تھیں، سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، پھر ہلکے ہاتھوں سے مسٹر چرچل کی پیٹھ سہلانے لگی۔ مسٹر چرچل ابھی بھی اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے دوسرے دن کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ آیا، مگر میرا دھیان اسی طرف رہا۔ رات کو خواب میں بھی اونچی اونچی آواز میں اپنے آقاؤں کے سامنے چیخ رہا تھا، مگر میری آواز اکیلی تھی، جیسے کسی کنویں سے باز گشت لوٹ کر آتی ہو۔ صبح 6 بجے گاڑی کی اسی مخصوص آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں سارا دن مسٹر چرچل کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام میں ان کو جاگنگ کرتے دیکھ کر میں نیچے آ گیا، ان سے آج کا احوال جاننے لگا۔ وہ اسی مخصوص سرد لہجے میں بولے، کچھ نہیں ہو سکتا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میری طرح سب کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ سنا ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ آخری ہوگی اور حکومت مزید 3 ماہ کی تنخواہ بھی دے گی، جب تک ہم اپنے نئے روزگار کی تلاش کر لیں۔ وہ روانی میں بولتے گئے اور میں نے ان کو بولنے دیا۔ 3 ماہ کی تنخواہ، یہ ایک لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں۔ مسز چرچل کی کمی محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو جواب ملا کہ اس نے اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا ہے، کہ جانے کل کیا ہو۔ مسٹر چرچل ایک بار پھر کڑک کر بولے، سب روٹی کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی صرف اپنی، مگر کسی کو تو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ سب بینکوں میں ملازموں کو ہٹا کر ایک مشین رکھ دی، اب ٹکٹ گھروں سے لوگوں کو ہٹا کر خود کار مشینیں نصب کر رہے ہیں۔ مجھے تصویر کا یہ رخ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ جب میں لندن پہنچ کر اپنے دوستوں کو یہاں کی ترقی کی مثالیں دے رہا تھا، تو اس میں سب سے نمایاں ان کی مشینی ترقی ہی تھی، مگر اب یہ مشینیں انسان کو نگلنے پر تل گئی تھیں۔ میرے ذہن میں مسٹر چرچل کا وہ فقرہ بار بار گونجنے لگا کہ سب روٹی کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی صرف اپنی۔ شام کو میں بھی اکنامکس کی بنیاد پر نوکری ڈھونڈنے کی تگ و دو چھوڑ کر کسی اسٹور پر کام کرنے کا سوچنے لگا، مگر کہیں پر بھی خالی آسامی نہیں تھی۔ واپسی پر ٹرین کی طرف بڑھتے ہوئے ٹکٹ گھروں میں کھڑے مختلف رنگوں اور نسلوں کے انسانوں کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ آج ان کے چہروں پر ایک تناؤ تھا، مصنوعی مسکراہٹ کو نوچ کر شاید انہوں نے کہیں دور پھینک دیا تھا۔ مجھے لگا شاید مسٹر چرچل کی کاوش اس حد تک تو کامیاب ہو چکی ہے، مگر شام کو مسٹر چرچل سے ملاقات ہوئی تو وہ اسی طرح مایوس نظر آئے۔
وہ چاہتے تھے کہ میڈیا اس مسئلے کو اٹھائے، مگر ریلوے سٹاپ پر پڑے مفت اخبار میں بھی سی ڈیز، بینڈز، شہزادی کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کی تصویر، ایک استانی کے خلاف ایک 12 سالہ بچے کے جنسی استحصال اور جوتوں، کپڑوں، فرنیچر اور مشینوں پر لگی سیل کی خبریں تھیں۔ اس میں مسٹر چرچل کی روکھی پھیکی بات کو جگہ کیوں کر مل سکتی تھی؟ مہینے کی 18 تاریخ ہو چکی تھی، مگر کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر چرچل، اب کیا ہوگا؟ میں نے سادگی سے سوال پوچھا۔ ایک لمبی ہوں کے بعد مسٹر چرچل بولے، اب وہ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ میں نے آدھی بات میں ہی سوال داغ دیا۔ اس پر انہوں نے ناگواری سے کہا، کچھ نہیں۔ دو دن مسٹر چرچل نظر نہیں آئے۔ وہ اپنی مسز کو بھی پولینڈ بھیج چکے تھے۔ میرا تو دن ہی ان کی آواز سے شروع ہوتا تھا، اس لیے صبح سے شام تک ان کو سوچتا رہا، مگر نہ وہ خود موجود اور نہ ہی ان کی گاڑی۔ مجھے ایک سٹور میں نوکری کی امید بندھی تو میں پہلے سے موجود پیسوں کو بھی لاپرواہی سے خرچنے لگا۔ ایک ڈے پاس لے کر سارا دن ٹرین میں مفت سفر کرو۔ میں اپنی فرصت کو اسی طرح کام میں لاتا تھا۔ میں نے کمال بے فکری سے اخبار اٹھایا تو میری کمر میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک شخص محض انڈر ویئر پہن کر اپنے پورے بدن پر ریلوے ورکرز کے حقوق کے نعروں کے ٹیٹوز بنوا کر ایک بینچ پر بیٹھا ہوا ہے۔ سرد ہوائیں اور بارش میں بھیگتے اس شخص کی تصویریں ہر پوز سے لی گئی تھیں۔ اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ جب تک یہ آرڈرز واپس نہیں لیے جاتے وہ یہیں ساکت بیٹھا رہے گا۔ اس کے ارد گرد ایک ہجوم تھا اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی موضوع تھا۔ کالے، گورے، سب کا دل اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میڈیا اس کی لائیو کوریج کر رہا تھا۔ منسٹر اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر وہ آرڈر کینسل ہونے کا پیپر پہلے دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ 48 گھنٹوں کے لیے ریلوے ورکرز نے ٹرین بند کر دی ہے۔ وہ سب مسٹر چرچل کی آواز بن گئے تھے۔ پورے لندن کی مشینری جیم ہو گئی تھی۔ انسانوں کے نہ ہونے سے مشینیں بھی رک گئی تھیں۔ موٹی جیکٹ میں ملبوس، سر پر اونی کیپ لیے ایک لڑکی بیک گراؤنڈ میں بیٹھے مسٹر چرچل کو دکھاتے ہوئے ایک پیپر لہرا رہی تھی جس میں آرڈر کینسل ہونے کی خبر تھی، مگر مسٹر چرچل کی آنکھیں کب کی ساکت ہو چکی تھیں۔ شکریہ۔